پھر یونیورسٹیوں کی اصلاح بھی ہے، پھر اسٹیک ہولڈر بھی ہے، پھر پارلیمنٹ بھی ہے. تو وہ اتنا کچھ اس میں ڈال دیا ہے کہ وہ انٹیگریشن کی بجائے آدمی خود ڈس انٹیگریٹ ہو کے رہتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کنفیوز ہوں گے کہ نیشنل جو کوہیژن ہے یا انٹیگریشن ہے اس کا تعلیمی نظام یا پالیسیز کے ساتھ کیا رول ہو سکتا ہے، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے یا جتنی ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہم فرض کیجیے کہ ہیپاٹائٹس سی ہے یا ایڈز ہے وہ پھیل گئی ہے تو ہم سارے انجیکشنز اور گولیاں وہ دینے کو اور علاج کے اوپر ٹک جاتے ہیں. ہم اس روٹ کاز کو نہیں سوچتے کہ کس کی وجہ سے ایڈز پھیلی ہے یا ہیپاٹائٹس سی. تو روٹ کاز از ناٹ دی پالیسی. کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری پالیسیز کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر دی جائے جس سے نیشنل انٹیگریشن بن جائے. آپ نوٹ کے اوپر لکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے آپ کے اس کے حلال ہے نا، تو کیا اس سے رشوت اور کرپشن رک گئی ہے؟ وہی نوٹ اس پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر قائد اعظم کی آپ اس کے اوپر خانہ کعبہ بھی چھاپ دیں گے تو وہ چلتا ہے. تو آپ تعلیمی نظام اور کتابوں کے اوپر لکھ دیں کہ ہم سندھی بلوچی بھائی بھائی ہیں تو آپ بھائی بھائی بن جائیں گے کبھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سارے مختلف ملکوں سے آئے، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی ہندوستان کے اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کے آیا، کوئی پاکستان کے، کوئی ہندوستان کے، کوئی لاطینی امریکہ کے، کوئی کہاں سے، کوئی فلپائن سے. تو وہاں کی ایشو کیوں نہیں ہے نیشنل انٹیگریشن کا؟ ہندوستان کے اوپر اگر آپ جائیں تو ہر 100-200 کلومیٹر کے بعد مسلمان بدل جاتے ہیں، ریلیجن بدل جاتا ہے، دیویاں بدل جاتی ہیں، زبان بدل جاتی ہے. تو نیشنل انٹیگریشن کا ایشو وہاں کیوں نہیں؟ یہ پاکستان بھی نیشنل انٹیگریشن کا ایک بھوت اور جن جو ہے وہ کیوں سوال ہے کہ یہاں نیشنل انٹیگریشن. امریکہ کی 52 اسٹیٹس ہیں، 52، ہر ایک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ایجوکیشن کے سسٹم ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کلیکشنز ہیں، ہیلتھ کے سسٹمز ہیں. کسی ریاست کے اندر آپ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، کسی نہیں رکھ سکتے. وہاں کے نیشنل انٹیگریشن کے ایشوز کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے یہاں کیوں بناتے پھر رہے ہیں نیشنل انٹیگریشن کے ایشوز؟ اور آپ ہر وقت اس چکر میں ہیں کہ ہم نصاب کے اندر کوئی چیز کو دیکھ لیں گے اس سے ہم نیشنل انٹیگریشن بن جائیں گے. بنتی تو نہیں آئی، آپ بنا کے تھک گئے ہیں اور پھر مزید بناتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اسکولوں سے بچے 2.5 کروڑ بچے یا 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکولوں سے پڑھے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسکولوں میں مسجدوں میں اسکول کھول دیں بچے آ جائیں گے. کہاں سے آ جائیں گے؟ کیوں آ جائیں گے؟ گورنمنٹ کے سرکاری اسکول ہے، بڑی نامنل سی فیس ہوتی ہے. میں ان سے پڑھا ہوں، کوئی بچہ کو بندہ آج جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اپنا بچہ سرکاری اسکول میں داخل کرانے کو تیار نہیں. مسجد میں کہاں سے آ جائے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے بچے، اس کی ہے کہ ان کے ماں باپ فری میں. آپ کا مسئلہ جو ہے معاشی مسئلہ ہے. برطانیہ کے اندر بھانگ کے لوگ بھرے پڑے ہیں، آپ تو 95% مسلمان ہیں. آپ کا پورا پاکستان اردو لینگویج سمجھتا ہے. آپ کے عیدیں ایک ہیں، آپ کے تہوار ایک ہیں، آپ کے روزے ایک ہیں، آپ کی نمازیں ایک ہیں، آپ کے حج ایک ہیں، آپ کے قومی لباس ایک ہے. آپ کو تو وہ چیلنجز ہی درپیش نہیں نیشنل انٹیگریشن کے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہیں، لیکن وہ آپ سے بہتر کی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ آپ کا مسئلہ اکنامک ایشو. آپ 1% جی ڈی پی آپ کی انہینس کریں، 10 لاکھ نوکریاں نکلتی، امپلائمنٹ نکلتی. ان امپلائمنٹ آپ بھولے جا رہے ہیں. میں شیئر اس طرف کا مفہوم یہ تھا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں اور 6واں رکن جو رکن ہے اس کا وہ ہے ٹوکنی ٹوکر روٹی. اور وہ کہتا ہے کہ اگر 6واں نہ ہو تو باقی 5 بھی جاتے ہیں، باقی بار بھی ختم ہو جاتا ہے. تو انٹیگریشن دفن ہو جاتی ہے اگر پیٹ بھوکے ہوں. آپ کے بنگالی یہ کہتے تھے کہ ہمیں لاہور کی مال روڈ سے ہماری پٹسن کی بو آتی ہے، کیا آپ ہمارے حصے کھاتے ہیں؟ تو ہم سیدھی بات ہے، ہمارا جو ہے اکنامک ڈسپیرٹی جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کے اتنے کروڑوں 24 کروڑ کا ملک ہے، اس میں سے 20 لاکھ بچے یونیورسٹی کے اندر ہیں. آپ کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بڑی درد ہے. آپ آؤٹ آف یونیورسٹی کی آپ کوئی بات نہیں کرتے. صرف 20 لاکھ بچے ہیں آپ کے اسکول اور یہ ایکسیسیبلٹی 13% ہے. ہندوستان کے شہری علاقوں میں یہ 44% ہے
اور گاؤں کے دیہات کے ایریا میں 24% بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں. تو آپ تو جو ہے وہ جو آپ کا ایشو ہے میجر، آپ دیکھیے کبھی مجھے بتائیے ڈی ایچ اے میں بیریا ٹاؤن میں کبھی کوئی مذہبی شیعہ سنی صاحب میں 75 سال کی تاریخ آ کے نکلے جو آپ کے پوش آبادی ہیں ان کے کئی بچے ہیں. میں آپ سے آج دل کھول کے رکھنے لگا ہوں کہ فرقے دنیا میں صرف دو، اور وہ ہے ایک امیر اور ایک غریب. یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ غریبوں کے مسئلے ہیں. ایک امیر یہودی، ایک امیر ہندو، ایک امیر مسلمان، ایک امیر شیعہ، ایک امیر سندھی، ایک امیر بلوچی، ایک امیر پٹھان، ان سب کا لیونگ سٹائل ایک ہوگا. ان سب کے بچے ایک جیسے اسکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے الگ ایشوز ہوں گے. اور ایک غریب بلوچی اور ایک غریب سندھی اور ایک غریب پنجابی اور ایک غریب پشتون اور ایک غریب شیعہ اور ایک غریب سنی، ان سب کے مسائل ایک جیسے ہوں گے اور ان سب کے جو ایشوز ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے. یہ میں زندگی میں خود دیکھا. میں بڑے عرصہ 35 سال یا 40 سال لاہور کا علاقہ کرشن نگر ہے، آپ میں سے جو اندرون لاہور کا علاقہ اس میں رہتا رہا. وہاں ہر جمعہ ایک مولوی صاحب پڑھاتے تھے، وہابی گستاخ ہیں اور گستاخ رسول ہیں اور شان رسالت ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ان کی نوکری لگ گئی ہالینڈ. 5 سال بعد وہ ہالینڈ سے واپس آئے. اہل علاقہ نے ان کا بڑی عزت و اکرام کیا، دوبارہ سے انہیں ممبر پہ کھڑا کیا کہ خطبہ. انہوں نے خطبہ جمعہ بھائی بھائی اور قوت اور احترام اور اس کو خطبہ دیا. جب وہ خطبے سے فارغ ہوئے اور نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج وہ بھابھیوں کے خلاف خطبہ نہیں دیا. انہوں نے کہا چھوڑو یار وہ بالکل غلط باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ محبت سے رہنا چاہیے، احترام سے رہنا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. اصل ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس روٹی آ گئی تھی، ان کا معاشی مسئلہ. تو یہ آج بھی آپ غریب علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں یہ ایشوز آپ کو بڑے نظر آئیں گے جو آپ کو آپ سب کو آپ ایک ویلفیئر ریاست بنا دیں. انگلینڈ کے اندر میں رہا ہوں انگلینڈ میں، تو جو بندہ بے روزگار ہوتا ہے اس کو امپلائمنٹ کا وہ الاؤنس مل جاتا ہے. تو ایک دفعہ میں لیڈ سٹی سینٹر میں جا رہا تھا تو وہاں ایک عورت تھی، اس نے برقع لیا ہوا تھا اور ایک نابینا خاوند کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگی میں بنگلہ دیش سے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ کہنے لگی ہاں. کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی نابینا. میں نے پوچھا کہ تم تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہو، کماتا کھاتا. اس نے کہا کہ 1000 پاؤنڈ برطانوی حکومت میں دیتی ہے ہر مہینے کیونکہ میرا ہسبینڈ نابینا. تو جہاں ویلفیئر کی ریاست ہے وہاں یہ ایشو نہیں ہوں گے. آپ ایک ویلفیئر ریاست بن جائیں، آپ سوشل جسٹس دیں. اگر آپ دو باتیں آپ ایک سوشل جسٹس اور ایک معاشی انصاف، آپ انکم ڈسپیرٹیز کو اگر ایڈریس کر لیں. اور مطلب میں نے یہ برطانیہ میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو جس نے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کی بہت زیادہ سیلری ہے، اور جو بندہ مزدور ہے کسی شاپنگ مال کے اوپر کھڑے ہو کے ٹیل پہ بیٹھا ہوا تو اس کی سیلری. تو وہاں پر اگر ویجز ہیں پر اس میں اتنی زیادہ ڈسپیرٹی نہیں، 2-3-4 پاؤنڈ سے زیادہ کی ڈسپیرٹی خراب موجود نہیں. تو آپ اگر معاشی انصاف دیں اور سوشل جسٹس دیں تو آپ کے یہ ایشوز نہیں رہیں. تو اصل ایشو جو ایڈریس کرنے والا ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، آپ اپنی ان امپلائمنٹ کو ریموو کریں. ہر کون سا پیرنٹ ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجے؟ کون اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو چوکوں میں کھڑے کر کے ٹھیک بنوانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو یہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کے والدین غربت کا شکار ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کی غربت دور کریں تو یہ آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. دوسرا سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب ایچ ای سی جو ہے وہ کالج کے اساتذہ ان کی فیکلٹی کو بھی اپنی ٹریننگ میں شامل کیے. کم از کم جب سے میں آیا ہوں تب سے جو ہے ہم ان کو پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی اور فورن ٹریننگس بھی اور اس طرح کی تمام جو ٹریننگز ہیں ان میں ہم نے شامل رکھتے ہیں. اور ایک میسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایچ ای سی چلائے ہوئے ہیں. اس سال کوئی 2400 فیکلٹی ممبر اس ٹریننگ سے گزریں گے. لیکن ہر یونیورسٹی کو اپنا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام چلانا چاہیے خود، کہ اس کو کلاس میں بھیجنے سے پہلے اور یونیورسٹی اپنا ٹریننگ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام خود چلائے. میں نے تو نئی یونیورسٹی کھڑی کی تھی جامع میں اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے وہاں چلا دیا. تو آپ جیسی بڑی یونیورسٹی کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام نہ چلا سکے. اور ہر یونیورسٹی کو اپنا بھی چلانا چاہیے اور گورنمنٹ کے پیسوں سے ہمارا پنجاب ایجوکیشن کمیشن بھی چلا رہا ہے اور فیڈرل ایچ ای سی بھی ناہی کے ذریعے سے
فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام چلا رہا ہے. دوسرا دیکھیے کہ کچھ قائد اعظم محمد علی جناح نے جون 15 1948 کو ایک تقریر کی میونسپلٹی میں, اینڈ ہی سیڈ وی آر ناؤ آل پاکستانیز ناٹ بلوچیز پٹھانس سندھیز بنگالیز پنجابیز اینڈ سو آن, اینڈ اے پاکستانی اینڈ ایز پاکستانیز وی مسٹ فیل behave and act, and we should be proud to be known as Pakistanis and nothing else. یہ پاکستان ایک قائد کا ایک خواب تھا کہ وہ اس میں دیکھے اس طرح کی قوم چاہتے تھے. ہمارے ہاں جو جیسے میں نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی, لٹریسی آپ کے پاس کی طرف ہے, ہمارے ہاں ایک قومی لیڈرشپ کا پروگرام رہا ہے. دیکھیں نیشنل انٹیگریشن میں ایک لیڈر کا بہت بڑا رول رہتا ہے. اس قوم کے اندر اگر انٹیگریشن تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے کہ جناح اس قوم کو لیڈ کر رہے تھے اور جو سلوگن وہ دے رہے تھے پوری قوم اس کو. تو اس کے لیے ایک بڑی بیسٹ کتاب ہے, مختار مسعود ایک ایڈیٹر ہیں, اور ساتھ اس کو بڑے سستی کی کتاب ہے آواز دوست. اس کتاب میں 2 چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر جو ہے وہ کہت الرجال ہے اور ایک چیپٹر جو ہے پاکستان. تو کہت الرجال کا چیپٹر اگر آپ اٹھائیں تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم جو تھے ان کے ساتھ علامہ اقبال, محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, ظفر علی خان, حضرت موہانی اور بڑے بڑے نام, لیاقت علی خان اور پوری مولوی فضل حق اور بہت بڑے بڑے نام تھے. وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بڑے آدمی نہیں آ رہے, بڑے لیڈرز پیدا نہیں آ رہے. تو وہ اس چیپٹر کو بڑی خوبصورتی سے کبھی امام احمد بن حنبل کی طرف لے جاتے ہیں, کبھی امام ابو حنیفہ کی طرف لے جاتے ہیں, کبھی کہیں لے جاتے ہیں. تو اس کا ایک پورا ہسٹری بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں, کنکلوڈنگ ریمارک ان کے یہ ہیں کہ بڑے آدمی کسی قوم کو انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی دیکھیں تو ہمارے ہاں بڑے آدمیوں کا آنا رک گیا ہے. ایک ایسی لیڈرشپ ایمرج نہیں ہو پائی جو قوم کو یونائٹ کر سکتی. یہ بھی ایک المیہ ہے اور اس کو یونیورسٹیز کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. انمپلائمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا یونیورسٹیز کے لیے. تو اس سے نمٹنے کے لیے 2 چیزوں کی اسٹریٹجیز کی. پہلی چیز جو ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا, میں ہرگز ایک مایوس نہیں نہ میں آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی ریاست میں بہت زبردست کامیابیاں سمجھتی ہیں, اس کے باوجود کہ صرف 3% افراد جو ہیں وہ ٹیکس فائلر ہیں, ٹیکس پیئرز نہیں ہیں, ٹیکس فائلر. جو ٹیکس فائل کرتے ہیں وہ صرف 3. تو جو ٹیکس پیئرز ہوں گے وہ 2.5% ہوں گے جو ڈائریکٹ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ کا جو بجٹ ہے وہ 12.5 کروڑ روپے ہے جو آپ کے ایکسپینسز, جو آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, ریونیو کلیکٹ کرتا ہے پاکستان, وہ کوئی 7.5 کھرب روپے ہے. تو 5 کھرب روپے کا ایک خسارہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان IMF سے, ورلڈ بینک سے, دوسرے اداروں سے قرضے لیتا ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اپنا قرض, جو ہر سال جب ہم 5.5 کروڑ دیتے ہیں اپنے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے. اور اس سے ہم تب تک نہیں باہر نکل پائیں گے جب تک کہ ہم ٹیکس نہیں پے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹی سی اماؤنٹ جو آپ ٹیکس میں ہماری حکومت کلیکٹ کرتی ہے اور ہم ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی لگاتے ہیں, ان سب کے باوجود آپ کے ملک نے جب 47 میں یہ ملک بنا تو کراچی میں فروٹ کے کریٹس کے اوپر بیٹھ کے وہ دفاتر کا سیکرٹریٹ کا کام کیا جاتا. کیکر کے جو کانٹے تھے اس سے وہ کامن پینس کا کام کیا جاتا. اور یہ تو میں اپنے والد کو خود دیکھا, وہ سرکاری ملازم تھے, کیکر کے کانٹوں سے وہ کامن پین کا استعمال کرتے تھے اور کیکر کے درخت کو وہ کٹ لگاتے تھے اور اس سے صبح جو گوند نکلتی تھی اس سے وہ گام کا کام لیا کرتے کہ میں نے خود دیکھا. تو اس قسم کے حالات سے پاکستان بنا تھا. اور پاکستان جب انگریز نے بنایا تھا تو جان بوجھ کے اس کی جو ڈیوائڈ تھی ریڈ کلف نے جو کی تھی, ڈاکٹر محبوب بہتر جانتے ہوں گے, وہ انتہائی غیر منصفانہ تھی. جو پورا پنجاب جس جو فارمولا تقسیم کا تھا وہ یہ تھا کہ جن ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ ریاستیں پاکستان کا حصہ ہوں گی. جب پنجاب کی ریاست کے بعد اوپر بات آئی تو ریڈ کلف ایوارڈ نے اس کو کہا نہیں, جن اضلاع میں اکثریت ہوگی وہ ضلع کاٹ دی, اس طریقے سے کہ پنجاب کو کاٹا اور کاٹ کے ہندوستان کو کشمیر کا راستہ دیا.
تو یہ ایک انٹینشن تھی کہ ایک ایسا ملک تخلیق کیا جائے جو کبھی اسٹیبل نہ ہو سکے، اور اس کو ہمیں، اور جو حصہ پاکستان کے علاقے میں وہ انتہائی بیکورڈ ایریا تھا. اگر آپ ہندوستان کو وزٹ کریں گے اور انگریزوں کے زمانے کی وہاں پہ بنی ہوئی انفراسٹرکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں بہت بیکورڈ تھا علاقہ ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ہزارہ کلومیٹر کی موٹر ویز اور سڑکیں بنائی ہیں، پاکستان نے ڈیم بنائے ہیں، پاکستان نے بجلی کے کارخانے بنائے ہیں، ریفائنریز بنائی ہیں، فرٹیلائزر بنائے ہیں، سیمنٹ کے کارخانے بنائے ہیں. تو پاکستان نے ایک اپنا انڈسٹریل بیس جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ میڈیم سائز انڈسٹریل بیس اس نے کھڑا کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی زراعت کو بہت ڈیولپ کیا اور پاکستان کا 25% جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. کہ اس میں ان ساری چیزوں میں بڑی ابھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو مزید ماڈرنائز کر سکیں سائنٹیفک طریقوں سے. لیکن جو چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا یا ایک ناکام ریاست نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آگے بڑھ سکتا ہے. اب ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھی، اچھا نیشنل انٹیگریشن میں ایک ہمارے EPS ایلیمنٹ ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے اپنی آدھی آبادی کو گھروں میں بند کر کے کبھی ترقی کی. آپ اسلامی دنیا میں 2 ملکوں نے ترقی کی ہے، ملیشیا اور ترکی ہے. اب وہاں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ 100% خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور اپنے اس میں اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی بھی اور اپنے سماج کی. آپ یہاں پہ تو میں تو لاتعداد لڑکیوں کو جانتا ہوں جو MBBS کرتی ہیں، اور MBBS صرف اس لیے کرتی ہیں تاکہ ان کو اچھے رشتے ملیں. اور وہ نوکری نہیں کر، ریاست سے ان کے اوپر خرچہ کیا، اس کے والدین نے ان کے اوپر خرچہ کیا. 20 22 23 سال تک انویسٹمنٹ کے بعد وہ کہتی ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے اور میں گھر بیٹھ جاؤں. تو ایک بہت یہ ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا بھی تصور یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ایکو سسٹم، کوئی ٹرانسپورٹیشن کا باعزت ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں دے سکے کہ خواتین جو ہیں وہ عزت کے ساتھ جاب پہ جا سکیں، گھروں کو آ سکیں. تو ایک پورے ایکو سسٹم کی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے ایز اے معاشرہ. اور اسلام، ہم سب مسلمان بھائی بہن، تو بڑا کم بہت ہی ریئر آپ دیکھیں گے کہ پنجابیوں کی شادیاں بلوچیوں میں ہوئی، بلوچستان والوں کی سندھ میں ہوئی، اور سندھ والوں یہاں تو آپ اپنی برادری کے ساتھ شادی کرنے کو تیار تھے. تو انٹیگریشن کیا، میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے بلوچی اسٹوڈنٹس کو یہاں پڑھنے کے لیے یہ سوچا تھا کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہندوستان فنڈنگ کر رہا ہے، فائنینس کر رہا ہے. تو نیشنل انٹیگریشن کا تقاضا یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم بلوچی اسٹوڈنٹس کو ہر ڈپارٹمنٹ میں حصہ دیں اور ان کی سیٹیں رکھیں تاکہ وہ یہاں سے پڑھ کے جائیں تو وہ ان کے اندر پاکستانیت کی سوچ ہوگی اور وہ ایجنٹ آف چینج بنیں گے بلوچستان. تو ایک دن میں سینٹر کا گولڈ ٹیکنالوجی کی چھت کے اوپر کھڑا تھا، وہ پروجیکٹ اس کا کنسٹرکشن کا میں نے چلایا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو بلوچی تھے وہ درختوں پہ چڑھے اور انہوں نے ڈنڈے وہ بنائے اور ڈنڈے بنا کے تو وہ اسٹوڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور میں نے ایسا غیر انسانی مظاہرہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے وہ پیٹ رہے تھے دوسرے اسٹوڈنٹس کو. تو آپ تو ہاسٹل پہ آپ اوارڈ کریں تو وہ آپ کے مکس نہیں ہونا چاہتے کسی پنجابی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں حملہ کمرہ سے حملہ دینا ہے، ہم حملہ دیں، ہم آپ کے ساتھ مکس نہیں ہوتے. تو آپ تو اپنی اس قسم کی ایک سوچ کا شکار ہے جو جس کے اندر ایک پازیٹیوٹی لانے کے لیے استاد کو ایک رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. تو تعلیم میں جب میں چیئرمین بنا اس کا PhD کا، تو اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں انجینئر ہوں اور انجینئر ہمیشہ پروجیکٹس کرتے ہیں اور کنسٹرکٹیو کام کے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو میں نے یونیورسٹیوں میں یہ دیکھا تھا کہ تھیسس کرائے جاتے ہیں اور وہ تھیسس ہمیشہ الماریوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے اوپر ڈسٹ پڑی رہتی ہے. تھیسس فار دا سیک آف تھیسس ہو کے چلے جاتے ہیں. اور ہر ٹیچر جو وہ کہتا ہے میں نے امپیکٹ فیکٹر جو پبلیکیشنز کرنی ہیں اور میں بہت بڑا پلیٹفارم بن گیا ہوں اور اس کا سوسائٹی اور سماج کو کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں ایک ایسی ریسرچ کرانی چاہیے یونیورسٹی پہ جس کا ملک کو فائدہ ہو. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ there is a need for a paradigm shift from theoretical research to applied research. تو ہم نے سارے پنجاب کے وائس چانسلرز کو مری میں جمع کیا 3 دن تک اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے ایک تو ریسرچ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز کے اندر بزنس ایگزیکٹو اور انڈسٹریل ایگزیکٹو کو شامل کریں تاکہ آپ کا جو کریکولم ہے وہ مارکیٹ اورینٹڈ. دوسری بات ہم نے ان سے یہ کی کہ آپ تھیسس فیئر منعقد کریں گے، آپ اپنے چیمبر آف کامرس کو انوائٹ کریں اور وہ آ کے آپ کے بچوں کو تھیسس کے ٹاپکس دیں. تیسری بات آپ یہ کریں گے کہ وہ جو ریسرچ ہوگی اس کو آپ اپنے شہر کے چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل کے اوپر ڈالیں تاکہ وہ دے لیں.
پھر ہم نے اس کے اندر 7 کنسورشیم بنائے جس میں وومن امپاورمنٹ بھی تھی, کلائمیٹ چینج بھی تھی, انرجی بھی تھی, اور اس قسم کے ملک کے 7 میجر ایشوز تھے جن کے اوپر ہم نے کنسورشیم بنائے, اور وائس چانسلرس کی کنسورشیم بنائے. اور ہر مہینے گورنر صاحب ان کی ایک میٹنگ کرتے ہیں اور وہ پالیسی پیپرز بنا رہے ہیں ان دیز ایشوز, اور جو کہ گورنمنٹ کو جائیں گے. اپنی پالیسی ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز اپنی پالیسی فارمیشن کا رول جو ہے وہ مسنگ ہے ان کا, ان کو اس میں بھی ڈالنا ہے. ایک اور بات جو ہم نے ان سے کہی کہ آپ ایک ماڈیول اپنے ہر ایک میں ڈالیں, ایک تو آپ آئی ٹی امبیڈڈ بنائیں, چاہے آپ کا اردو کا بی ایس نہیں, اس میں آئی ٹی کی لٹریسی کو شامل کریں, کیونکہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ملینز آف جاب جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, انڈسٹریل روبوٹکس میں, ڈیٹا سائنسز میں, اینیمیشنس میں, گیمنگس میں آ رہی. تو اس کے اوپر ہم نے ان کو سینسٹائز کیا. پھر ہم نے اپنے وائس چانسلر سے یہ کہا کہ آپ اپنی یونیورسٹیز میں سینٹر آف ایکسیلنس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائیں, کیونکہ اس کے اوپر آگے فیوچر کی جابس کا دار و مدار. اس کے علاوہ جو ہم نے ان کو سینسٹائز کیا, اور وقتاً فوقتاً جو وائس چانسلر کی ٹریننگ ہم نے کرائی لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کو, اس میں ہم نے کہا کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے 100% یوز کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتا. اور اگر 5th انڈسٹریل ریولوشن میں ہم مختلف ملکوں کا رسپانس دیکھیں ٹوورڈ دیز چیلنجز, تو وہ یہ نظر آتا ہے کہ چائنا کا اگر میں دیکھوں تو وہی آتا ہے کہ انہوں نے درجنوں کے حساب سے اسکول آف انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کھولے. تو آپ اور ہندوستان اس وقت ایک یونیورسٹی انہوں نے اوپن کیا ٹاٹا اور برلا اور ڈھیل کے تعاون سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نان ٹریڈیشنل یونیورسٹی ہے جس کے اندر کلاسز نہیں ہیں. یہ یونیورسٹیز 2030 تک جو ہیں وہ 1000 کامیاب بزنس اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ لانچ کریں گے. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ خواب دکھائیں کہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں. اگر آپ سوشل ورک سے ہیں تو سوشل انٹرپرینورشپ کی طرف ان کو لے کے جائیں. تو انٹرپرینورشپ از اے وے فارورڈ فار دا نیشن. آپ اگر اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کی یونیورسٹیز نہیں جاتی, اگر آپ پیٹنٹس کی طرف نہیں جا رہے, تو آپ ایک اچھی قوم بھی نہیں تیار کر سکتے, آپ ان امپلائمنٹ کا خاتمہ بھی نہیں کر سکتے, اور آپ نیشنل انٹیگریشن کی طرف بھی نہیں لے جا سکتے. پچھلے سال بھی نومبر میں ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آل پنجاب یونیورسٹیز ایکسپو منعقد کی تھی پریکٹس ہوٹل کا, اور اس سال بھی ہم مڈل نومبر میں ایکسپو میں کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم یونیورسٹیز کے سب سے اچھے جو ان کے پروڈکٹس ہیں اور ان کے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈسپلے کر رہے ہیں, اور انڈسٹری کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ڈومین کے اندر وہ کام کر. پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا بہترین دماغ ہمیں یوتھ دیا ہے, انرجیٹک یوتھ دی ہے. اگر ان کو ہم اسکلفل بنا دیں اور امپلائبل بنا دیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پاکستان کی مارکیٹ میں, تو آپ کے اندر نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز آپ کو نیچرل اینڈ منرل ریسورسز کی فراہم کی. آپ کے پاس شیل آئل اور شیل گیس کے کتنے بڑے ریزروز ہیں, اور یہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے, انٹرنیٹ پہ پڑی ہے. وہ آپ کی سوئی گیس کی اس وقت جو 24 ٹریلین کیوبک فٹ گیس پڑی ہے, آپ کے پاس جو ان ریکوریبل ٹیکنیکلی ریکوریبل پڑی ہے وہ 568 ٹریلین کیوبک فٹ پڑی. آپ سوچیں 100 سال تک آپ کو گیس کی کوئی دو نہیں کمی. لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ اسکلفل مین پاور نہیں ہے جو اس کو نکال سکے, ایکسٹریکٹ کر سکے, پروسیس کر سکے. تو ہماری یونیورسٹیز, ہمارے ادارے, وہ ان کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے حامل ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. نیوکلیئر استعداد آپ کے پاس بہت اچھی ہے. ہیومن کیپٹل میں آپ کو اس کو اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور پوری قوم کو, اور جو آل پارٹیز کانفرنس کی محبوب صاحب نے پرپوزل دی ہے, میں ہمیشہ یہ پرپوزل دیتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا صرف 2 نمبر ہے, اور دیٹ از اے پیس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. کہ ہم ساری جماعتیں, سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں کہ ہم امن رکھیں گے. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مساجد اور تمام بارگاہوں میں دھماکے نہ ہوں, اچھا وہ دھماکے کون کرتا ہے؟ پاکستانی کرتے ہیں. جتنے پکڑیں گے پاکستان. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ غریب ہے, پیسے لے کے کرتے ہیں. تو اگر آپ کے ہاں پیس ہو, اگر آپ ہزاروں کی بسوں سے وہ نکال کے لوگوں کو قتل نہ کرتے, پاکستان سے امن کی آواز آتی ہے, اور آپ کے 1 روپے میں ہندوستان کے 10 روپے آتے ہیں, تو ہندوستان کے جو 22 کروڑ مسلمان ہیں وہ ایک نئی تحریک پاکستان شروع کرتے ہیں. کہ ہمارے بزرگوں نے 75 سال پہلے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ اتنا کامیاب تھا کہ ہمیں اس جیسا ایک اور ملک چاہیے. کشمیر آپ کی جھولی میں آن گرے. تو آپ کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ ہے اکنامک, اور آپ کی جو تعلیمی درسگاہیں ہیں ان کا بھی ایک ہی ایجنڈا ہے,
اور وہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکلفل بنانا ہے اور امپلائبل بنانا ہے. اگر ہم انہیں اسکلفل اور امپلائبل بنا گئے اور ہم انہیں پلیس کر گئے دنیا میں. آج دنیا میں میں نے 2-4 دن پہلے ایک میٹنگ رکھی تھی سر نرسز کی ایجوکیشن کیوں رکھی؟ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت 4 لاکھ نرسز کی ضرورت اور ان 4 لاکھ میں سے پاکستان کا کوئی شہر ہی نہیں. تو ہمیں اس طریقے سے وہ ایک ایگزام ہے جو امریکنس دیتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایگزام پاکستان میں کنڈکٹ ہو جائے جس کے ذریعے سے ہماری جو نرسز ہیں یہ باہر جا کے روزگار کما سکیں اور وہ ریمیٹنسز پاکستان میں. پاکستان میں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ صرف 3 ارب ڈالر ہے. پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں اس وقت وہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں اور یہ بڑی آسانی سے 80 ارب ڈالر تک جا سکتی ہیں اگر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ڈاکٹرز اور اس سے زیادہ میں جو پنجاب یونیورسٹی کی پرٹیکولرلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یونیورسٹی کو انٹرنیشنلائز کریں. آپ کی یونیورسٹی جو 140-42 سال پرانی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ انٹرنیشنلائزیشن کرنے کے آپ کو فائدے کا. آپ ایرانین اسٹوڈنٹس ہیں, سری لنکن اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کا جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں سے ان اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کریں اپنی یونیورسٹی میں اور اس سے آپ کو ڈالرز ملیں گے. وہ اسٹوڈنٹس 4 سال یہاں رہیں گے آپ کے ساتھ. آپ کے اسٹوڈنٹس دوسری چلتے ہوئے کاروبار کے ساتھ وہ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے, وہ نہیں کر پاتے. اس لیے ہمارے جو پیٹنٹس نکل رہے ہیں وہ سال میں صرف 383 نکل رہے ہیں. ہندوستان میں 1.5 لاکھ نکل رہے ہیں, چین میں 3.5 لاکھ اور امریکہ میں تو 5 لاکھ. تو اس لیے اگر آپ دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیز میں جائیں تو ہر پروفیسر جو ہے وہ 4 یا 5 اسپن آؤٹس کر کے بیٹھا ہے, یعنی اپنی کمپنی کامیاب سکسیسفل وینچرز کر کے بیٹھا اور وہ بلین ہے. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے پنجاب HEC جو ہے وہ اس وقت بنا رہا ہے ایک ریسرچ کمرشلائزیشن اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی پالیسی فریم ورک جو کہ اگلے 2-3 مہینے میں آئے گا. پھر کالج ٹیچرس کے لیے ایک ہم جو ہے وہ لائسنسنگ کا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ جس نے بھی ریکروٹ ہونا ہے وہ اس کے پاس یہ لائسنس ہوگا, اس کو پیڈاگوجیکل اور اینتھروپولوجیکل اسکلز آئیں گی ٹیچنگ کی اور پھر پوسٹ میں آ سکے. اسی طرح پبلک سروس کمیشن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو کالج لیکچر ریکروٹمنٹ ہے وہ BS سے اس کی پڑھا کے MPhil کرے تاکہ BS پروگرام کے جو ٹیچر پڑھا رہا ہو کالج کے اندر وہ پراپر MPhil کی کوالیفیکیشن رکھتا ہو. تو اس طرح کی بہت ساری جو پالیسیز ہیں, جو بہترین کے اقدامات ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک ڈراپ جو ہے وہ ملتا ہے اور اپنے اپنے حصے کی شمع ہے وہ جلائی جاتی ہے اور اس طریقے سے ادارے بھی بنتے ہیں اور آگے قومیں بھی. تو تھینک یو ویری مچ. میری تمام نیک تمنائیں ڈاکٹر سونیا عمر کی والدہ بالکل نے صحیح فرمایا, میرے سے بڑے پرانے ان کے مراسم ہیں. اگرچہ سوشل ورک اور اولڈ ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ بڑی دور دور پائے جاتے تھے, لیکن یہ تشریف لاتی رہتی تھی اور کوئی مشورے ہم کرتے رہتے تھے. یہاں میں نے مدثر کو بھی دیکھا, ڈاکٹر مدثر کلاس کر رہا تھا تو یہ منہ بولی پھپھو میں نے بنایا تھا ان دونوں کو پھپھو اور بھلیا. تو دیٹ واز اے ویری ونڈرفل ٹائم دیٹ آئی اسپینڈ ان پنجاب یونیورسٹی. DGIT بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے ساتھی اور کلیگ ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا سینٹر اس میں اچھا کام کرے گا. ہاں, تو اس میں بنیادی جو ایشوز میں نے جن کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے وہ سوشل جسٹس اور معاشی انصاف ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پالیسیز آپ کی بہت اچھی ہیں. پالیسیز کے اندر ہارڈلی کوئی چیزیں ہوں گی جس کو کوئی آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے. 2010 کی آپ پالیسی دیکھ لیں تو امپلیمنٹیشن میں وہ بیوروکریٹک ہرڈل کا بھی ایک پورا ایک الگ سے سبجیکٹ اور ٹاپک ہے. کبھی آپ نے رکھا اور ان کو بلایا اور ان کی عدم موجودگی میں گفتگو کرنا بڑا آسان ہے. تو سامنے آمنے سامنے اگر ہوگی وہ بلا لیں تو ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ نہیں آئیں گے, ہم تو بہت یہاں آ جائیں گے, ہمارے پاس یاد نہ آئے. تو بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میرے پاس ایک فائل ہے اور لکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے آپ کی تمام باتیں لکھی. ہم سوشل سائنسز میں جو خاص طور پہ لوگ ہیں, ویسے تو ہم تمام لوگ ہی تھوڑا تھوڑا ٹیچرس جتنے بیٹھے دیکھتے ہیں, ہمارا اینڈ اسی پہ ہوتا ہے. پہلا ایک نعرہ لگاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان. سر روٹی تیسرے نمبر پہ نہیں آتی, ہمیشہ پہلے نمبر پہ آتی ہے. تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ والدین ہی مطلب ان کے پاس کچھ ہوگا تو آگے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو. سوشل انٹرپرینیورشپ سر پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ نے ایک بیچلرس پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے. کچھ تنگی ہے ہمیں کلاسز کے اندر میں بھی. ہم ریکویسٹ کریں گے وائس چانسلر صاحب کو کہ ہمیں مزید جگہ دیں. ہم اس کو مزید جو ہے کیونکہ ہم فیلڈ میں جا کے بچوں کو کام کرواتے ہیں,
ایک سر آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا سوشل ویلفیئر جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب میں، سر یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس انہوں نے 1980 سے کھولے ہوئے ہیں سر، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. اگر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو مزید آگے بڑھے تو معاشی ترقی جو ہماری رکی ہوئی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. آخر میں میرے پاس اتنے بگ برینز ان ٹرمز آف دی ٹیچرز اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اینڈ دی فیکلٹی ممبرز اینڈ وی ہیو اسٹوڈنٹس. تو اگر کوئی ہماری فیکلٹی میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے اپنے تھاٹ مختصر، اور ایک دو سوالات میں اسٹوڈنٹ سے دوں گی اینڈ دین وی ول کنکلوڈ دی سیشن. تو ڈو وی ہیو اے مائک ہیئر؟ جی سلمان عابد صاحب، آپ ایک چھوٹا سا کامنٹ آگاہی سے ہمارے پاس سر ایک بڑی انٹرنیشنل لیول این جی او ہے، یہ بھی سر آگاہی سے بیٹھے ہوئے ہیں سر، یہ تعلیم کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سر کامنٹس آپ لوگ ہمیں دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرشا سوشل ڈپارٹمنٹ سے سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام لوگ تشریف لائے، اور جہاں پر یہ ایک سینٹر کی ایکٹیویٹی تھی نو ڈاؤٹ اس میں فیکلٹی آف سوشل ورک پورے طریقے سے آن بورڈ ہے، اور یہ مطلب تقریباً پورا ڈپارٹمنٹ اس سے موجود ہے. ڈی سی صاحب کا بہت شکریہ، جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کو بہت فوکس کر کے فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہمارے بہت سارے جو چھوٹے بڑے پرابلم تھے اس میں کیے. سر آج کی اس نشست کا جو میں سمجھتا ہوں کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاورٹی ایلیویشن کی طرف جانا ہے، امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی طرف جانا ہے، اور ہمیں انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے. یہ تین چیزیں مجھے سمجھ آئی جس کی مدد سے ہم نیشنل انٹیگریشن کو انشور کر سکتے ہیں. سر ان تینوں کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ since 1954 جو ڈگری آفر کر رہا ہے سر، ہزاروں گریجویٹس اس جگہ سوشل ویلفیئر، ویمن ڈیولپمنٹ، بیت المال، زکوٰۃ اینڈ شیئر، اور پاپولیشن ویلفیئر، لیبر ویلفیئر، پریزن، ہزاروں جگہ پر وہ فیڈرل اور پروونشل منسٹریز میں ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. تو ہمارا گریجویٹ عموماً اس لے جاتا ہے کوئی نہ کوئی پوزیشن، اور انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشن بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا فوکس تھا انٹرپرینورشپ کا، وہ بھی ہم نے ریسنٹلی شروع کیا ہے، اور ہمارا سیکنڈ بیچ سکسیسفلی آ گیا. تو اب ہم جہاں امپلائمنٹ یعنی ان کو نوکری کی طرف لے جا رہے تھے، وہاں پر اب ہم ان کو انٹرپرینور بنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ دونوں ایریاز ہمیں تقریباً کور کر لیا. لیکن سر ہمیں یہ کلیئر کریں کہ اس قدر پرابلم اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس اور بھی 4-5 پروگرامس پائپ لائن میں جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی اور نیشنل آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ بھی ہیں. اس کو چائلڈ پروٹیکشن کا کمیٹی انگیجمنٹ کے جو کہ بہت ڈیمانڈنگ پروگرامس ہیں، ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تھوڑا پرابلم ہے، جگہ کا بھی ہے، ہماری فیکلٹی کا بھی ہے. اس میں ٹوٹل 6 یا 7 ممبرس ہیں، ہم 6 بھی کہہ رہے ہیں 7 بھی کہہ رہے ہیں، بات ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی فیکلٹی کے ساتھ ہم کس طرح سے اتنے بڑے بڑے پروگرام اس کا 4 یا 5 کلاس رومس کے ساتھ، ابھی ہم نے لائبریری کے ہالس کو بھی کلاس رومس میں کنورٹ کر دیا، جو اچھی بات نہیں ہے. لیکن سر ہمارے پاس تو پورے پنجاب کی، پورے پاکستان کی ضروریات کو ہمیں پورا کرنا ہے. اسکل ٹرینڈ qualified licensed human resources پروڈیوس کرنے، تو اس میں سر ہمیں میکسیمم فیسیلیٹیشن چاہیے ہوگی. سر میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسے پروگرام ضرور ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں جو ان امپلائمنٹ میں تو اضافہ کر رہے ہیں، مطلب وہ بہت ساری ڈگری ایسی دے رہے ہیں جس کے آگے اسکوپ نہیں ہے. لیکن جو اس طرح کی پروفیشنل ڈگریز ہے جو کینیڈا سے لے کر امریکہ تک اور یورپ سے لے کر آسٹریلیا تک ہمیں ویلکم کرتی ہیں، وہ ہمارے گریجویٹس کی وہاں ڈیمانڈ ہے. ہمارے جتنے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں بہترین جابس وہاں پر ان کو ملتی ہیں، لاکھوں ڈالرس کی ملتی ہیں. سر ایسے پروفیشن کو فوکس کریں جس میں کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے، جس میں لوگوں کو اسکلز ملے. تو سر میری آپ سے پی ایچ ای سی کے چیئرمین ہم ملے بھی تھے آپ سے، سر آپ تو ہمیشہ ہی موجود ہیں وی صاحب، تو میں یہ اس دوران سے گزارش کروں گا کہ سر اس کو اسپیشل فوکس کیا جائے، اور ہم انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی کا نام روشن کریں گے. پورے پاکستان کو ہم اسکل ٹرین لائسنس ہیومن ریسورسز دیں گے. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ باقی پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ایک عام شخص بھی دوسری یونیورسٹی کے اسکالر سے بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے. نان گورنمنٹ سیکٹر کا مختصر ساتھ بتا دیں، اگر آپ کولیبوریٹ کریں آپ جیسے ادارے ہمارے ایشوز کے اوپر. بہت شکریہ جی. مبارک علی سرور میرا نام ہے، اور اسی جامعہ پنجاب میں اپنا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور اس وقت ایک ادارہ ہے تحقیق اور تعلیم پاکستان، اس کے اندر کالج چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کام کر رہا ہوں. یہاں پہ بڑی خوبصورت باتیں ہوئی، ڈائیورسٹی کی بھی بات ہوئی، ان امپلائمنٹ کی بھی بات ہوئی، کولیبوریشن کی بھی بات ہوئی. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب اکیڈیمیا کے اندر بھی اس چیز کی جو ریئلائزیشن اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے.
جس میں خاص طور پہ چیزوں کو سننے کی جو ہے وہ ہمیں عادت آہستہ آہستہ، کیونکہ اس سے پہلے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ خاص طور پہ جو کریٹیکل جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے سیوک ایجوکیشن کی، تو یہ محل میں ہمارے یہ جو یوتھ ہیں اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اور ہے بھی، ابھی بھی ہے، لیکن یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو انگیج کس طرح سے کرنا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ آج بھی اگر چاہے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے یا کوئی بھی اگر ڈیزاسٹر آتا ہے تو چیریٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم انٹرپرینورشپ کی بات کر رہے ہیں اور بار بار ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر جو پروڈیوس کر رہے ہیں کیا وہ جاب سیکرز ہیں یا جاب ہولڈرز ہیں یا جاب پرووائڈرز ہیں، تو میرا میں ہمیں اگر یونیورسٹیز کے اندر اگر یہ چیز اگر چینج ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ جو امپلائمنٹ، کیونکہ اگر ایک جو جاب سیکر ہے اگر وہ جاب پرووائڈر بن جاتا ہے تو کم از کم 10 سے 15 لوگوں کو جو ہے وہ جاب پرووائڈ کرے گا۔ اور کیونکہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے میرا اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے توسط سے بہت سارے ایسے انیشیٹو لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر تقریباً 25 اضلاع کے اندر جو ہے وہ ہمارے ریچ موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے ساتھ اور خاص طور پہ اس جامعہ کے ساتھ تو ہمارا ایک، کیونکہ میں اسی جامعہ کا ایک طالب علم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کیسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر اور جو سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کولیبریٹ کریں گے۔ Thank you very much, Dr. Sonia, and all the honorable guest speakers. شروع میں بات ہوئی کہ تمام اسپیکرس نے اپنے اپنے پوائنٹس بتائے ہیں اور شاید ریل صاحب نے اس کو لائٹ سے ایٹریبیوٹ کیا کہ بہت سارے کٹے کھل گئے ہیں۔ میں ذرا اور لائٹ نوٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میرے دماغ میں کٹے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مالی حالات کا علم ہے اور یہ اس میں چینج اوور نائٹ نہیں ہو سکے گی۔ سو ہمیں اس ان جامعات میں جہاں تعلیم و تحقیق کا بیسک مقصد ہے، یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے مالی معاملات کو تو بہتر کرنا ہے، ان کی منصفانہ تقسیم بھی کرنی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ معاشرے گروپ اور افراد کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں پر شاید انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے شاید اس آسپیکٹ کو نہیں چھیڑا، وہ بھی اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے شاید آج کے حالات میں پہنچنے میں۔ لیکن جو مالی معاملات کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن کیا اس قبردوں میں ایسا نہ ہو کہ جو استاد بائی چوائس ٹیچر بن رہا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جب ڈاکٹر رحمان صاحب کا دور تھا ایک بڑا اچھا انفلکس تھا، ریولیوشنری چینج تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ریفرنس سے، لوگ بائی چوائس ٹیچرز بن رہے تھے۔ آج تعلیم کا شعبہ بھلے اسکول سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں یا جامعات تک آ جائیں، تعلیم کا شعبہ سب سے ڈپرائیوڈ شعبہ بن گیا ہے۔ ہر ایک شخص کو جب فکر معاش درپیش ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بیوروکریٹ بن جاؤں، میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں۔ اس وقت مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ایک استاد تک میسر نہیں ہے۔ تو کہیں اس دور میں کہ ہم مالی معاملات کو بہتر کر لیں، کہیں ہم بہت اچھی فیکلٹی سے بھی ہاتھ میں دھو بیٹھیں اور کل جب ہم ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں تو شاید وہ اساتذہ میسر نہ ہوں جو اس مقدس فریضے کو انجام دے سکیں۔ تو یہ بھی میرا خیال ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں غور و خوض کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا جو کرائسس ہے نا ایجوکیشن کا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ایک نیشنل اینڈ گلوبل پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈسکورس کے ساتھ، اور اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں ایجوکیشن اتھارٹی ایریا میں نہیں آتا۔ آپ کی بجٹنگ دیکھیں آپ کو زیادہ ہوتا ہے، اور جب اب وہ آپ کی نیشنل پرائورٹی کا کانٹیکس نہیں ہے تو اس میں جتنے بھی انیشیٹو ہیں وہ انڈیویجول بیسس کے اوپر چلتے ہیں، یعنی اچھا بندہ آ جائے تو اچھا لے لیتا ہے، لیکن ایک نیشنل ڈسکورس اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اور اکنامک ڈسکورس جس کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو ریلیونٹ کرتے ہیں گلوبل دنیا میں بھی اور اپنی دنیا میں بھی، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو بات ابھی آپ نے اٹھائی تھی ڈاکٹر محبوب نے کہ کس طرح سے پارلیمنٹری رولز میں جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان جیسے معاشروں میں اکنامکس اسی وقت اسٹیبلش ہوگی جب آپ پولیٹیکل ڈسکورس ہوگی۔
विदाउट पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप इकोनॉमी भी ठीक नहीं कर सकेंगे जितना हमारा फर्स्ट है। इसलिए इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत है कि हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है और एजुकेशन पर्सपेक्टिव वो कैसे बिल्ड होगा, उसमें क्या हमें अपने आप को रोल प्ले करना है, उसमें स्टेक होल्डर का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले कर रहा है। अब आप पार्लियामेंट में से तो माशाल्लाह एक खातून की को 12 यूनिवर्सिटियों की आपने एप्लीकेशन जारी कर दी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मांगों। मतलब अगर इस किस्म के डिस्कोर्स हैं तो फिर ये क्रिटिकल सवाल है, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर फिर हम आइसोलेशन में चीजों को डील करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी डिबेट एजुकेशन से थोड़ा ऊपर चल के हमें अपने नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स की डायरेक्शन विद द रेफरेंस ऑफ एजुकेशन जो है उसकी डिबेट को ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा। थैंक यू। फेडरेशन से सर अगर आप कोई थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, क्या करें और फिर हम इसको खत्म करें। नहीं, आप अपने हेड से पहले बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। सर हम सबको रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमारे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे सीनियर मेरे गेस्ट इशारा कर रहे हैं मैं जाऊं, मैंने नहीं जाना बस हम डॉक्टर अगर आप इसको कंक्लूड करें फिर हम जाएंगे तरफ से। जी, मैंने तो लेट में पहुंचा था, शायद साथ की बातें सुनी, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीजें थी जो उन्होंने दिल की बात की, जो सबके दिल की आवाज होती है। मेरा तो कहना यही है कि हम डिग्रीज देते हैं, डिग्रीज के हम बाहर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में डिग्रियां बांटी जा रही हैं और डिग्रीज लेके हम जॉब की तलाश में निकल जाते हैं। मुख्तलिफ सिलेक्शन बोर्ड्स में मैं जाता हूँ, वहाँ पे यकीन करेंगे स्टूडेंट्स से मैट्रिक लेवल की क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको उसका जवाब नहीं पता, और उनको स्किल का पूछा जाए तो स्किल तो बहुत दूर की बात है, वो तो उसके खरीद भी नहीं है। अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे मोटिवेट ये करें, अपने हम करते भी हैं अपने डिपार्टमेंट्स लेवल तक साथ काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए भी कि अगर ये लोग ये सोचें कि हमने जॉब नहीं करनी, जिस दिन से यूनिवर्सिटी में आना है अपने वर्क के लिए कोई स्किल आपने गेन करनी है, और सिर्फ आपने सोचना ये है कि आपने कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस भी करना है, छोटे लेवल पे करें तो वो जरूर तरक्की करेंगे। जॉब में वो शायद स्टार्टिंग जॉब उसकी बात का जो हालात हैं 25-30 लाख 35 लाख ये जॉब मिल रही है, अगर वो अपना छोटा सा काम भी सेटअप भी करेंगे अपना काम और मैं अपने जॉब के कारों फ्लाइट की पहले काम चलते रहते हैं। तो बात यह है कि आप वहाँ से ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो इस वक्त अपनी जॉब, तो ये चीज़ें अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी से सोच लें कि उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइफ के बाद क्या कुछ करना है और किस फील्ड में जाना है, तो वो अभी से सोचेंगे तो उनके लिए तरक्की के जो चीज़ें हैं वो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर निजाम साहब के लिए शील्ड है। डॉक्टर महमूद हुसैन साहब चेयरमैन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। आदर वीडियो बनानी है, वीडियो अच्छा करके वीडियो बनाना, मैं अपनी तस्वीर रखिए बना वाइस चांसलर साहब डॉक्टर ये पकड़ना यार, थैंक यू। हाँ ठीक है, ताड़ियां ताड़ियां दे मारो।
मेरी डियर पर्सन आ जाइए सुनाओ ठीक है मेहंदी भी बनानी नाले मैं ना बड़ी नहीं होगी ना जनता फोटो अपनी बनाओगे बस ना करिए चलिए बस कर दे मैं यूट्यूब पे लानी है सारी दे दो थैंक यू